وہ مقام جو اسلام نے خواتین کو دیا ہے نہ تو اسلام سے پہلے کسی نے دیا تھا اور نہ ہی اسلام کے ظہور کے بعد کوئی وہ مقام دے سکتا ہے، کیونکہ جس طرح اسلام خواتین کے لطائف، ظرائف، نفسیات اور حقائق سے آشنا ہے، کوئی بھی آشنا نہیں۔ خواتین کے مقام و منزلت کا اندازہ معصومین علیہ السلام کی ان روایات سے لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خواتین تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، لہذا ان کو اذیت نہ دو اور ان پر سختی نہ کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کام خواتین کے قدرت میں نہ ہو انہیں وہ کام انجام دینے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ خواتین پھول ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خیر و برکت خواتین میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین کرو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی زوجہ سے جس قدر محبت کرے گا اس کے ایمان میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی زوجہ کی خدمت کرنے والا یا صدیق ہوں گے یا شہید یا وہ جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی زوجہ سے محبت کرنا انبیاء کی سیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مرد کی سعادت یہ ہے کہ اسے بہترین زوجہ نصیب ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنی زوجہ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی زوجہ کا سب سے زیادہ احترام کرے۔ لہذا اس حوالے سے ہر دن اسلام پر اعتراض کرنے والے یا اسلام سے نا آشنا ہیں یا خاص اغراض و مقاصد کے تحت ان اعتراضات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔